السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک افسانہ پڑھنے والے ہیں سائمہ صدیقی کا، جس کا نام ہے سحر عشق۔ جی ہاں، اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، سحر عشق تھوڑا سا اسی ٹائپ کا ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، مزے کا ہے اور بڑی ہی ایک سائیکالوجیکل سی کہانی ہے۔ ایک بچی ہوتی ہے 16 سال کی اور اس کو عشق ہو جاتا ہے، اور ایسا ویسا عشق تو نہیں ہوتا، ایسا ویسا ہوتا ہے کہ وہ سب تہس نہس کر دیتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے ناولٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ گلا پھاڑ کر ہنس رہی تھی۔ نرس اسے کھینچ کر زبردستی ایمبولینس میں بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس گھر کو چھوڑ کر جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہاں کوئی اسے روکنے والا بھی نہیں تھا، سب اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس سے محبت کرتا، اور نہ پوری دنیا میں جو اسے ذرا بھی محبت کرے۔ ماں باپ تو اس کی کم عمری میں بیوگی کے صدمے سے ایک کے بعد ایک کئی عرصے پہلے ہی گزر گئے تھے، مگر اسے اس وقت یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ اس وقت تو وہ خود کو ایک آزاد چڑیا تصور کر رہی تھی، جسے روکنے اور قید کرنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی محبت کو پانے میں اس قدر بے خبر تھی کہ اس کے ارد گرد سے محبتوں کا حصار اور ماں باپ کا سایہ شفقت کب اس سے چھن گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہی وہ وقت تھا جب اس نے پہلی بار اپنے ناپاک ارادوں کو عمل میں لانا شروع کیا، اور اپنی 33 سالہ زندگی کے بیشتر لمحات کسی ایسے انسان کو پانے میں گنوا دیے جو اس کی محبت تھا، مگر وہ اس کی محبت نہیں تھی اور نہ کبھی بن سکی۔ کیا محبت پانے یا کھونے کا نام ہے، یا یہ خدا داد شے ہے جو جس کو ملنی ہے اس کو ملتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ کیا یہ مقولہ ان لوگوں نے دیا جنہوں نے حقیقت میں محبت کی تھی؟ کیا محبت خود غرضی سکھاتی ہے؟ کیا محبت بغاوت سکھاتی ہے؟ نہیں، کیونکہ محبت خود غرضی نہیں، ایثار و قربانی سکھاتی ہے، بغاوت نہیں، دوستی اور میل ملاپ سکھاتی ہے۔ اس لیے جنہوں نے یہ مقولہ دیا ہے وہ محبت تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ جو لوگ دین و دنیا سے بے خبر اپنی محبت کو پانے کی دھن میں جائز ناجائز کا فرق بھی بھول جاتے ہیں اور اسے محبت کا نام دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ محبت نہیں، جنون ہوتا ہے، جس میں انسان کسی بھی طرح اس انسان کو پانا چاہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، مگر اسے نہیں پتہ ہوتا کہ محبت نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ انسان کا ملنا اس کی محبت کے ملنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہانیہ کبھی اس رات کو نہیں بھول سکتی تھی جب وہ ان بھوری آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہوئی تھی۔ وہ بس بجلی کی تنگی کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا کی طلب میں چھت پہ آئی تھی، اور وہاں وہ بھی گرمی سے بے حال چھت پہ کرسی ڈالے کچھ لوگوں کے ساتھ بیت بازی کھیل رہا تھا۔ بہت ساری ملی جلی آوازیں اس کے گھر کے پیچھے بنے 5 منزلہ اپارٹمنٹ کی چھت سے آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اسے لگا کہ اب صرف ایک آواز آ رہی ہے، شاید بیت بازی ختم ہو گئی تھی اور کوئی اپنی لکھی ہوئی غزل سنا رہا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا اور دیکھتی چلی گئی۔ ہر ایک لفظ جو وہ کہہ رہا تھا اسے لگ رہا تھا اسے ہی کہہ رہا ہے، اور وہ بس اسے سنے گئی۔ وہ غزل کچھ یوں تھی: سنو، جب سے تمہیں دیکھا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں کوئی شناسائی سی ہے، کوئی ہم میں باتیں ہوں یا نہ ہوں، تیری آنکھوں سے لگتا ہے۔ بہت کچھ کہہ گئی ہیں یہ، بس اب تو یہ عالم ہے کہ تم سامنے آؤ تو کچھ کہنا نہیں ہوگا، نہ کچھ سننا ہی اب ہوگا۔ محبت یوں بھی ہوتی ہے، کبھی سوچا نہیں تھا یہ، کہ بس کچھ کہنا نہ سننا ہے، بس محبت کرتے جانا ہے، اور کچھ پانا نہیں ہو، پھر نہ ملنا ہو نہ بچھڑنا ہو۔ تو بس سوچے مجھے اور میں بس تجھے سوچوں، کبھی تو چاند کو دیکھے کبھی میں چاند کو دیکھوں، اور دونوں کی نظریں چاند پر ہی بس مل جائیں۔ بس ہاں، یہی تو کہنا ہے، ہمیں بس یوں ہی رہنا ہے۔ چلو پھر طے یہ کرتے ہیں، محبت پاک کرتے ہیں۔ اس کی آواز میں اتنی مبہوت ہوئی کہ بجلی کا واپس آئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے تو تب پتہ چلا جب ان بھوری آنکھوں سے نکلتی شعاؤں کی تپش اس نے اپنے گالوں پہ محسوس کی۔ وہ ایک نظر اس 16 سالہ لڑکی پر ڈال کر نیچے جا رہا تھا۔ تبھی ہانیہ کو احساس ندامت ہوئی، کیونکہ کب سے وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ یہی وہ دن تھا جس نے ہانیہ کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ وہ ایک نئی طرح کے جذبے سے آشکار ہوئی تھی، سب کچھ اسے حسین لگ رہا تھا۔ وہ سجنے سنورنے لگی تھی، کسی کو سوچنے لگی تھی، اور یہ سب اس کے لیے بالکل نیا نیا سا تھا۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے اور وہ اس اجنبی شخص کے خیالوں میں پروان چڑھنے لگی۔
اس دن کے بعد سے ہی ہانیہ کا معمول بن گیا، بتی گل ہو یا نہ ہو اسے چھت پہ ڈھونڈنے ضرور جاتی تھی، مگر وہ اس دن کے بعد دوبارہ نظر نہیں آیا۔ اس کی غزل کو یاد کر کے چاند کو گھنٹوں تک کر وہ نیچے واپس آ جاتی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ خیالوں کی دنیا میں وہ ہمیشہ اس کے پاس ہوتا تھا اور یہی اس کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح 6 سال بیت گئے اور آج ہانیہ نے دن کی روشنی میں ان بھوری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا۔ اب وہ پورے 22 سال کی ہو چکی تھی۔ اپنی حالت سے باخبر وہ یہ جان چکی تھی کہ اسے اس شخص سے 6 سال پہلے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی، جو اب اتنے سالوں میں اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن خلاف معمول اپارٹمنٹ کی چھت پر بڑی چہل پہل تھی۔ شاید فٹ بال میچ ہو رہا تھا کہ اچانک فٹ بال کورٹ میں جانے کی بجائے ہانیہ کے سر پہ آ لگا۔ وہ تو سوکھے کپڑے اتارنے میں مصروف تھی، مزید جھلا گئی، مگر جب اس نے فٹ بال پھینکنے والے کی جانب دیکھا تو گنک سی رہ گئی۔ وہی وہ وقت تھا جب اس نے ان بھوری آنکھوں کو دوسری بار دیکھا، جنہیں دیکھنے کے لیے جانے وہ کب سے دعائیں کرتی رہی تھی۔ آج بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اصل میں دیکھ رہی ہے، جسے ہزاروں بار وہ اپنی مصنوعی دنیا میں دیکھ چکی ہے، جس کی آنکھوں نے اسے 6 سال سے سحر میں رکھا اور آج اس کے پورے وجود نے اسے مزید سحر زدہ کر دیا تھا۔ وہ شخص اس سے معذرت کر رہا تھا، مگر ہانیہ کو تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اس کی حالت تب بحال ہوئی جب نیچے سے آتی امی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہانیہ پر کوئی فٹ بال آیا ہے، لے آؤ۔ اس نے امی کی آواز پر سامنے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ تو اس شخص کی آنکھوں کے سراب میں کھوئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے خود کو جلدی سے قابو میں کیا اور فٹ بال لے کر نیچے دوڑ لگا دی۔ لاؤ جلدی سے، کب سے آوازیں لگا رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں کھوئی رہتی ہو۔ امی نے جھٹ سے فٹ بال اس کے ہاتھ سے چھین کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہانیہ نے چور نظروں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر امی نے فوراً ہی فٹ بال دے کر دروازہ بند کر دیا۔ بال لے کر وہ تو چلا گیا، مگر ہانیہ کا چین، سکون، نیند سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا۔ پہلے تو وہ اسے اپنے تصور کی دنیا میں ہی اپنے ساتھ دیکھتی تھی، مگر اب اس نے اسے زندگی کا ہمسفر بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی شروع کر دی۔ ویسے تو وہ اپارٹمنٹ اس کے گھر کے پیچھے تھا، مگر راستہ مختلف تھا، اس لیے وہاں جانے میں وقت لگتا تھا۔ اس کے گھر کی چھت سے اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کا دروازہ نظر نہیں آتا تھا، اور اس لیے وہ اس کے آنے جانے اور اس کی روٹین کا اندازہ اتنے سالوں میں نہیں لگا پائی تھی۔ وہ ایک انجینئر ہے اور بیرون ملک میں جاب کرتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں بس اتنا ہی اپنی ملازمہ سے جان پائی تھی، جس سے مزید پیسے دے کر اس نے اس کام پہ لگایا تھا۔ ایک دن اچانک بیل ہوئی۔ اس کی کالج فرینڈ شہوار کا فون تھا۔ اس نے اسے اپنی شادی کے بارے میں بتایا۔ لڑکا بیرون ملک رہتا ہے، اس لیے ایک ہفتے بعد ہی شادی کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ شہوار نے اسے اپنی شادی میں خاص طور پہ ہلدی، مہندی اور شادی والے دن رخصتی تک رکنے کے لیے کہا تھا۔ ہانیہ اسے منع نہیں کر سکی اور دوست کی خوشی میں ہی خوش ہو گئی۔ ویسے اسے اب کہیں جانے کا من نہیں کرتا تھا۔ اس نے خود کو اپنے کمرے اور اپنی ڈائری تک محدود کر لیا تھا، جہاں اس نے اپنی مصنوعی دنیا بسائی تھی، جس میں اس کے ڈھیر سارے خطوط بھی رکھے تھے جو وہ روز اسے لکھتی تھی، اور اپنی ہی تحریر بدل کر جوابی خط بھی تیار کرتی جاتی تھی۔ اسے ان سب میں سکون ملتا تھا۔ چلو پھر طے یہ کرتے ہیں، محبت پاک کرتے ہیں۔ وہ اس غزل کو کبھی بھولی نہیں تھی اور پاک محبت کی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس نے ہلدی اور مہندی کے فنکشن میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نکاح والے دن بھی سویرے سے آ کر تیاریوں میں لگ گئی۔ نکاح کے بعد اس کے امی ابو واپس چلے گئے، مگر شہوار نے اسے رکنے کے لیے اصرار کیا تو وہ صبح تک کے لیے رک گئی۔ اس نے دلہے کو اب تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے شہوار سے اس کی فوٹو دیکھنے کے لیے مانگی تھی، مگر شہوار نے بتایا کہ یہ شادی تو اس کی امی ابو کی پسند سے ہوئی ہے، تو فوٹو بھی انہی کے پاس ہے۔ دیر رات گئے دلہے کو رسم کے لیے شہوار کے عقب میں بٹھایا گیا۔ سب انہیں چاند اور سورج کی جوڑی کہہ کر دعائیں دینے لگے۔ ہانیہ کے خوابوں کا محل کسی دھماکے کے ساتھ ٹوٹا جب اس نے اپنے خوابوں کے شہزادے کو لوگوں سے گھرے ہوئے دلہے کے روپ میں مسکراتے ہوئے پایا۔ سفید شیروانی، سفید چوڑی دار اور تاج کی جگہ پہ سفید امامہ باندھے، وہ سچ مچ کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کل تک اپنی دوست کو وہ جس نام کو لے کر چڑھاتی آئی تھی، اسی نام کے ساتھ اس کی سانسیں جڑی تھیں۔ وہ نام جسے جاننے کے لیے اس نے کافی محنت بھی کی تھی، مگر اس کی ملازمہ نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ بڑا عجیب نام ہے باپو، ہماری زبان پہ نہیں چڑھتا۔ وہ تو اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ شہوار نے اسے بتایا ہی کہ اس کا ہونے والا شوہر اس کی کالونی میں رہتے ہیں۔ IIT سے انجینئرنگ کر کے وہ ریاض، سعودی عرب کی کسی مشہور کمپنی میں جاب کرتے ہیں، اور شادی کے بعد وہ انہی کے ساتھ وہاں رہے گی۔ شہوار کی ساری باتیں اسے یاد آ رہی تھیں،
اور اس کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ شامیر بھائی یہ کہیں گے، شامیر بھائی وہ کہیں گے، میں ان کو یہ بتاؤں گی، میں ان کو وہ بتاؤں گی۔ یہ سارے الفاظ جو شہوار کو چڑھانے کے لیے کہتی تھی، آج وہ سوچ کر ہی رہ گئی۔ اب اس سے کچھ کہنا تو دور، اسے تو وہاں کھڑے رہنا بھی محال لگ رہا تھا۔ وہ جگمگاتی لڑیاں، پھولوں کا سیج، اس کے شہزادے کا پرنور چہرہ، سب اسے دھندلا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آدھی رات کو وہ گھر تو واپس جا نہیں سکتی تھی، اس لیے بنا کچھ کہے دوسرے کمرے میں جانے میں ہی اس نے عافیت جانی۔ دلہن آپے کی وجہ سے اب شہوار تو کچھ اس سے پوچھتی نہیں، اور اگر کوئی پوچھتا تو وہ سر درد کا کہہ دیتی۔ ویسے بھی اسے واقعی شدید سر درد ہو رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں باقی رات اس نے کروٹ بدلتے ہی گزار دی۔ پھوٹتے ہی اس نے شہوار سے رخصتی تک نہ رکنے سے معذرت کر لی۔ شہوار نے بھی سر درد کا سن کر مزید اصرار نہیں کیا اور ڈرائیور کے ساتھ اسے اس کے گھر بھجوا دیا۔ اس دن گھر آ کر دوا لے کر سونے سے ہانیہ کو فوری طور پہ سر درد سے تو آرام مل گیا، مگر اس دن کے بعد سے آئے دن اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ کبھی فلو، کبھی تیز بخار اور کبھی شدید سر درد۔ کھانا پینا بھی اب اس کا برائے نام ہی رہ گیا تھا، اب اسے کسی چیز سے رغبت بھی نہیں رہی تھی۔ والدین اس کی اس کیفیت کی وجہ اس کی طبیعت کی خرابی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے کچھ جگہوں پر اس کے رشتے کی بات بھی کر رکھی تھی، اور ایک دن اس کی دلی کیفیت سے بے خبر اس کے والدین نے ایک اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ اب تو ہانیہ نے چھت پر جانا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اگر کبھی امی کے کہنے پر کسی کام سے اسے جانا بھی پڑتا تھا تو اس کے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے۔ ہانیہ نے اس دن کے بعد شہوار سے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، جبکہ اس نے اس کے لیے کافی کالز کیے تھے، مگر وہ فون نہیں اٹھاتی تھی۔ شادی کے لگ بھگ 2 مہینے بعد ایک دن ہانیہ نے اس کا فون اٹھا ہی لیا۔ اس نے اپنی شادی سے لے کر اب تک کے سارے واقعات مزے سے سنائے۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی عمرہ کی سعادت اور مدینہ کی زیارت، اور شامیر کے لیے اس کا بے پناہ پیار، اور تو اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے تو اس کے سینے پر تو سانپ ہی لوٹ گئے۔ آخر میں اس کی امی کی آواز پر جو پوچھ رہی تھی کہ شہوار کی کال ہے کیا، اسے بھی اپنی شادی کا بتا دو اور ضرور اسے آنے کا کہنا، تو اسے مجبوری میں ہانیہ کو اپنی شادی کا ذکر اس سے کرنا ہی پڑا، جس پر اس نے کہا کہ وہ بھی نہیں آ پائے گی کیونکہ ابھی شروعاتی دنوں میں ڈاکٹر نے ٹریول کرنے سے سختی سے منع کیا۔ ہانیہ مزید نہیں سن سکتی تھی، اب اس کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے، مگر شہوار اس کا زرد پڑتا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے مسکرا کر بس خداحافظ کرنے میں ہی عافیت جانی۔ ماں باپ کی خوشی کے لیے ہانیہ نے شادی کے لیے حامی بھر دی تھی، مگر دل سے وہ ذرا بھی خوش نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا مانو وہ کسی پنجرے میں قید ہونے جا رہی ہے، جہاں اس کے خوابوں پر بھی پہرے ہوں گے۔ شادی کے بعد بھی اس کے خوابوں میں شامیر کا ہی بسیرا تھا، اپنے شوہر اور سسرال سے بھی اس کا نام کا ہی رشتہ تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے لگی تھی، اور پہلے کی طرح اپنی ڈائری کو ہی اس نے اپنا ساتھی بنا رکھا تھا۔ وہ کاغذ کے پنے بہت ہی خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتے تھے۔ اس دن وقت کی ستم ظریفی تھی یا اس کی قسمت ہی خراب تھی، ہانیہ میکے کے جانے سے پہلے اپنی الماری بند کرنا بھول گئی، اور وہ ڈائری اس کے شوہر احمد کے ہاتھ لگ گئی، جس میں ان گنت خطوط تھے۔ کسی نامعلوم کے نام سے جوابی خطوط دیکھ کر اس نے ڈائری پڑھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ جب احمد کو اپنی بیوی کی بے وفائی کا پتہ چلا تو غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت میں اس نے کار ہانیہ کے گھر کی طرف دوڑا دی، اور تبھی اس کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گیا۔ سسرال والوں نے منحوس اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر ہمیشہ کے لیے ہانیہ کو درگور کر دیا۔ اس کے والد یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ہارٹ اٹیک کی زد میں آ گئے، اور منٹوں میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ماں پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اپنی اور بیٹی کی بیوی کا مشترکہ صدمہ انہیں آئے دن بیمار رکھنے لگا۔ ہانیہ کو تو اپنی حالت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سب کچھ کھو کر بھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے سب کچھ پا لیا ہے، اور اسے اس پنجرے سے رہائی مل گئی ہے جہاں وہ 1 سال سے قید تھی۔ اپنے والد کی وفات کا غم بھی اس کی اس خوشی کے سامنے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دن میں ہانیہ پھر سے زندگی اور اپنے خوابوں کی طرف لوٹنے لگی۔ عدت پوری ہوتی ہی اس نے پہلا قدم شہوار کے گھر میں رکھا، جو کئی بار اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر آ چکی تھی۔ شہوار کی چھٹیاں اب کم ہی تھیں، اور اس نے خود ہی فون کر کے ہانیہ کو اپنے گھر آنے کو کہا تھا۔ ہانیہ کو پتہ نہیں کیا سوجی، ہیرا جو کہ شہوار کی 1 سالہ بیٹی تھی، اسے اس نے اپنی گود میں اٹھا لیا اور ڈھیر سارے کھلونے اس کے لیے لاتی، اسے سجاتی سنوارتی، دن بھر اس کے لیے پھرتی۔ دن کا بیشتر وقت اس کا شہوار ہی کے گھر گزرتا تھا، جبکہ شامیر سے اس کی ملاقات ایک بار بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی امی بھی اسے کچھ نہیں کہتی، آخر اس کا غم بھی تو اتنا بڑا تھا، بچوں سے تو الفت ہو ہی جاتی ہے۔ شہوار کے جانے سے 1 دن پہلے اس کے ابو کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی، اس لیے وہ سعودی عرب شامیر کے ساتھ نہیں جا سکی۔ شامیر کا تو جانا ضروری تھا، اس لیے وہ نہیں رکا۔
شہوار کا تو زیادہ تر وقت ہسپتال میں ہی گزرتا تھا، اس لیے وہ ہیرا کو زیادہ وقت نہیں دے پاتی تھی۔ اس بیچ ہانیہ نے ہیرا کا بہت خیال رکھا اور ہیرا بھی اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ اسے نہلاتی، کپڑے بدلتی، کھانا کھلاتی، کھانا بھی اس کے ہاتھوں سے ہی کھا لیتی تھی، جبکہ شہوار کو بھی اسے کھلانا کافی مشکل لگتا تھا۔ شہوار کے ابو کی طبیعت کے بحال ہوتی ہی وہ واپس سعودی عرب چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد شہوار کو خبر ملی کہ ایک دن اچانک جب صبح امی کو دیر تک سوتا دیکھ کر ہانیہ ان کے کمرے میں گئی تو پتہ چلا کہ اب کبھی نہیں اٹھ سکیں گی وہ۔ شوہر کا غم ان کی بھی جان لے گیا۔ حیا کے تینوں بڑے بھائی بیرون ملک میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے، اور جب ان کو یہ خبر ملی تو انہوں نے محض فون پر اپنے غم کا اظہار کیا، فوری طور پہ چھٹی اور ویزا نہ ملنے کا کہہ کر تدفین کی اجازت دے دی۔ دوسرے قریبی رشتہ داروں نے ہی اس کام کو سر انجام دیا۔ کچھ دنوں بعد تینوں بھائیوں نے ہانیہ کو ان کے پاس آ کر رہنے کو کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ویسے بھی وہ ایسے ہی رسمی سا کہہ رہے تھے، ٹکٹ ویزا وغیرہ لے کر آتے، وہ کبھی منع نہیں کرتی۔ انہوں نے محض ایک گورننس اور ہر ماہ پیسے بھیجنے تک ہی ہانیہ کی مدد کی۔ ہانیہ جو اپنے والد اور شوہر کی موت پر بے حس بنی رہی تھی تو ماں کی موت کا کیا سوگ مناتی؟ اسے اپنے خواب و خیال اور منصوبہ بندی سے فرصت ہی کہاں تھی جو وہ کچھ اور سوچتی؟ اسے تو بس یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اب کچھ بھی کرے، اسے کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دینے ہوں گے۔ عجب بے حسی سی بے حسی تھی۔ کسی نے کہا ہے خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور یہاں تو خالی گھر میں خالی دماغ تھا جو شیطانوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس کی ایک بھائی جو کہ لندن میں رہتے تھے وہ اس کے پاس اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے آئے۔ وہ اس کا اپنے ساتھ چلنے کا ٹکٹ اور وزٹ ویزا بھی لے کر آئے تھے۔ کچھ مہینے لندن میں رہ کر اس نے واپس انڈیا آنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ شہوار واپس انڈیا آئی ہوئی ہے اور دوبارہ امید سے ہے، ویسے تو اسے ناخوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو انڈیا پہنچتے ہی اگلے دن کھلونے اور مٹھائیوں کا ڈبہ لے کر شہوار کے گھر پہنچ گئی۔ ہیرا اب 2 سال کی ہو چکی تھی اور ہانیہ کے کھلونے اور مٹھائیوں کو دیکھ کر وہ پھر سے اس کے ساتھ گھلنے ملنے لگی۔ ہانیہ نے پھر سے اس کے گھر روز آنا شروع کر دیا۔ گلے لگ کر شہوار نے رو کر اس کی امی کی موت کا غم منایا، مگر ہانیہ کی آنکھوں سے تو ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ ہانیہ نے شہوار کو اس کے آنے والے بچے کے لیے مبارکباد دی اور ہیرا کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس نے پھر سے ہیرا کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں اور اس کا کافی خیال رکھتی تھی۔ بچوں کو کھلونے اور تھوڑی سی توجہ ہی تو بس چاہیے ہوتی ہے، اور وہ کسی کے بھی پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، اور ہیرا بھی دن بھر اس کے پیچھے بھاگتی رہتی تھی۔ چاکلیٹ کے علاوہ اب تو وہ طرح طرح کے حلوے بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کر لے آتی تھی۔ اس نے کچن میں بھی جانا شروع کر دیا تھا، کبھی چھوہارے، کبھی بادام، کبھی ڈرائی فروٹس وغیرہ کے حلوے۔ شہوار کی امی اس یتیم بچی کو دعائیں دیتے نہیں تھکتی تھیں کہ اللہ اس بچی کے نصیب بھی اچھے کریں۔ شامیر کی حد درجہ فون کالز، میسیجز اور شہوار کا اتنا خیال رکھنا، وہ سب بس ہانیہ دیکھ کر ہی رہ جاتی۔ بچے کی پیدائش سے 15 دن پہلے اچانک ہی شہوار کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ اسے شدید جانڈس نے اپنی زد میں لے لیا تھا۔ بچے کی وجہ سے مزید پیچیدگی آ گئی تھی اور جانڈس کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا پورا جسم زرد پڑ چکا تھا۔ شامیر بھی واپس آ چکا تھا، مگر ڈاکٹر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے تھے۔ اس نے 1 منٹ کے لیے بھی شہوار کو ہاسپٹل میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ہانیہ کا زیادہ تر وقت ہیرا کے ساتھ ہی گھر پہ گزرتا تھا۔ وہ ہسپتال نہیں گئی تھی، ویسے بھی وہ شامیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بھیانک رات تھی کہ مسلسل بارش اور تیز طوفان کی وجہ سے سڑکیں بالکل سنسان تھیں۔ شامیر شہوار کی ڈرپ لگے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کسی صورت کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچانک ہی شہوار کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ شامیر ڈاکٹر کو بلانے کے لیے اٹھنے ہی لگا کہ شہوار نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جو میں کہنے جا رہی ہوں اسے میری آخری خواہش سمجھ لیجئے گا، اور مجھ سے وعدہ کرو کہ میں جو بھی مانگوں گی آپ مجھے دیں گے۔ شامیر کو ڈاکٹر کو بلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ شہوار کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا اور کہا، یہ سب کیا کہہ رہی ہو شیریں؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھو، مجھے ڈاکٹر کو بلانے دو، مجھ سے وعدہ کریں تبھی میں آپ کو جانے دوں گی۔ شہوار نے اسے دونوں ہاتھوں سے جکڑتے ہوئے کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ اچھا تم لیٹو، میں وعدہ کرتا ہوں، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، اب تو جانے دو۔ شامیر اتنا کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کر کے دروازے کی طرف بھاگا۔ آپ ہانیہ سے شادی کر لیجئے گا، میری بچی کو ماں کا سایہ مل جائے گا۔ دروازے پہ اس نے شہوار کی نکاہت سے بھری آواز سنی، مگر ابھی اس کے پاس کچھ کہنے اور سننے کا وقت نہیں تھا، اس لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر جلدی آپریشن کی تیاری کرنے لگے۔ شامیر کو ڈاکٹر نے خون کا انتظام کرنے اور باقی فارم وغیرہ بھرنے کے لیے کہا۔ اس بیچ نرس نے شامیر سے آ کر کہا کہ شہوار اپنی دوست ہانیہ اور اپنی بچی کو یاد کر رہی ہے اور آپریشن سے پہلے ان سے ملنا چاہتی ہے۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے اور اس وقت شہوار کی ضد کسی بچے کی ضد سے کم نہیں تھی جو سوچنے سمجھنے کی قوت سے بالکل قاصر ہوتا ہے۔
شہوار کی امی ڈرائیور کے ساتھ ہانیہ کو لانے گئیں۔ ڈاکٹر تیاریوں میں وقت لے رہے تھے اور شامیر کو ایک لمحہ باہر کھڑے رہ کر گزارنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ جو اس کے ہر دکھ سکھ ساتھی تھا، اس کا درد بانٹ نہیں سکتا تھا، نہ اس کے پاس جا کر بیٹھ سکتا تھا، اور یہ اس کی سب سے بڑی مجبوری تھی۔ ہانیہ کے آتی اسے شہوار سے 2 منٹ کے لیے ملنے کی اجازت دی گئی، جہاں کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہانیہ کو دیکھتی اس نے شامیر کی گردان شروع کر دی۔ بیچ بیچ میں وہ اپنی بیٹی کا نام بھی لیتی جاتی تھی۔ ہانیہ نے باہر سے شامیر اور ہیرا کو بلانے کی اجازت چاہی، جیسے ڈاکٹرز نے مسترد کر دیا۔ جب شہوار نے آپریشن سے انکار کر دیا تو ڈاکٹر کو 2 منٹ کے لیے ملنے کی اجازت دینی پڑی۔ شامیر تو جیسے بلاوے کے انتظار میں ہی تھا۔ ماں کے ہاتھ سے وہ ہیرا کو لے کر ICU میں داخل ہوا۔ ہیرا کو دیکھتے شہوار نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی بچی کو اپنی گود میں لینا چاہتی تھی، پیار کرنا چاہتی تھی، مگر درد کی ٹیس سے کرا کر رہ گئی اور واپس لیٹ گئی۔ شہوار نے اپنے زرد ہاتھوں سے ہانیہ اور شامیر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر وہ سب کہہ دیا، جسے سن کر شامیر کو تو ایسا لگا جیسے اس نے 11,000 واٹ کے ننگے تار پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور اب وہ یہ ہاتھ کبھی نہیں ہٹا سکتا کیونکہ وہ اس میں سمٹ چکا ہے۔ مگر اگلے ہی پل شہوار کے ہاتھوں میں گرفت ڈھیلی پڑنے لگی اور اس کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے جا گرا۔ شامیر کی ایک چیخ کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہانیہ ہیرا کو باہر لے جا کر چپ کرا رہی تھی، جس نے ابھی اپنی ماں کو آخری سانسیں لیتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نہ سمجھ ہونے کے باوجود بچے کچھ تو سمجھ ہی جاتے ہیں۔ شامیر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، اسے تو ہوش ہی نہیں تھا، نہ اپنا نہ ہی اپنی بچی کا، نہ آفس کے کاموں کا، بس خود کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر کے چپ چاپ دیوار تکتا رہتا۔ اس نے ریاض کی نوکری سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ وہ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا جہاں اس کی شہوار منو مٹی تلے سوئی ہوئی تھی۔ جب بھی اس کی یاد اسے زیادہ ستاتی، وہ اس کی قبر کے پاس جا کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتا۔ اس کے گھر والے اس کی اس کیفیت سے بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ ہیرا ان دنوں اپنی نانی کے ہاں اچھی پرورش پا رہی تھی، جن کو اس میں اپنی بیٹی نظر آتی تھی۔ ہانیہ شہوار کے انتقال کے بعد ایک بھی دن ہیرا سے ملنے نہیں آئی تھی۔ 4 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن ہانیہ کے گھر دروازے کی دستک پر جب اس نے دروازہ کھولا تو شامیر کو سامنے کھڑا دیکھ کر دنگ رہ گئی، مگر اگلے ہی پل وہ سمجھ گئی کہ آج اس کی خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا۔ جب اس نے شامیر کی بات سنی تو حیران رہ گئی۔ اس سے شادی کی بات کر رہا تھا، مگر مس شہوار کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے، جو ہیرا کو ماں کا سایہ دینا چاہتی تھی۔ اس نے اسے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ اسے اپنے گھر میں تو جگہ دے سکتا ہے، مگر اپنے دل میں کبھی نہیں دے گا، اور اگر اس شرط پر وہ شادی کے لیے تیار ہے تب وہ اپنی ماں سے بات کرے گا۔ ہانیہ تو کب سے یہ سب سننے کی منتظر تھی، اور رہی دل میں جگہ دینے کی بات، اس نے سوچا کہ وہ وقت کے ساتھ شامیر کو اپنی محبت سے اپنا بنا ہی لے گی۔ ابھی تو بس اسے شامیر کو پانا تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی شادی کے لیے حامی بھر دی۔ ہانیہ اور شامیر کی شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ شامیر نے خود کو ایک مشین بنا لیا تھا اور اب وہ ایک مشہور رائٹر بن چکا تھا۔ دن کیا رات بھر وہ اپنی کہانی اور ان کی دنیا میں مگن رہتا۔ وہ اپنی کہانی اور ان کے مناظر کے لیے مختلف ملکوں کا ہی بھی سفر کرتا۔ اتنے کم وقت میں بہت ہی کم ناول نگاروں نے اتنی شہرت پائی ہوگی۔ اس نے خود کو ایسا بنا لیا تھا کہ 1 منٹ کی بھی فرصت وہ اپنے آپ کو نہیں دیتا تھا۔ شروعات کے کچھ سال ہانیہ نے کافی محنت کی تھی اسے اپنا اسیر بنانے کی۔ وہ اس کی پسند کے کپڑے پہنتی، اس کی پسند کے کھانے بناتی، سب کچھ کرتی جو اسے پسند تھا۔ گھر کو بھی اس نے پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ شہوار کے جہیز کی ساری چیزیں، سارے کپڑے اس نے نوکروں میں بانٹ دیے تھے۔ دیواروں کے رنگ سے لے کر سامان تک اب کچھ بھی پرانا نہیں تھا۔ شہوار کی کوئی بھی یاد وہ گھر میں موجود نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سب کچھ کر کے تھک چکی تھی، مگر شامیر کو اپنی قریب نہیں کر سکی۔ شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شہوار کی یاد اس گھر کی چیزوں میں نہیں بلکہ شامیر کے دل میں ہے، جسے وہ ان بے جان سامانوں کی طرح بدل نہیں سکتے۔ لوگ مر جاتے ہیں مگر محبت کبھی نہیں مرتی، اور شامیر کی محبت آج بھی زندہ تھی۔ شامیر کے ماں باپ بھی ہانیہ کو یہ سب کرنے پہ کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ خود اپنے اکلوتے بیٹے کو زندگی کی طرف واپس لوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ ہیرا سے تو ہانیہ کو شروع سے ہی نفرت تھی، وہ تو محض ایک سیڑھی تھی شامیر تک پہنچنے کی۔ اب تو ہیرا کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا، کیونکہ اس نے سارے نئے نقوش اپنی ماں کے چرائے تھے۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ شہوار کی بیٹی ہے۔ دادا دادی کی تو جان تھی ہیرا میں۔ شامیر بھی اس سے لا تعلق نہیں تھا، مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ اس کی ہر ضرورت وہ بنا کسی کے کہے ہی جان لیتا تھا اور وقت سے پہلے حاضر کر دیتا تھا۔ وہ ایک ہیبت ناک رات تھی، بادل چیخ چیخ کر گرج رہا تھا اور بارش کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کسی کے نہ ہونے کا بین نہ تھمنے والے آنسوؤں سے کر رہا ہے۔ شامیر تہجد کے لیے الارم لگا کر سویا ہی تھا کہ اچانک اس کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگیں اور اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ گھر والے ایمرجنسی میں اسے ہسپتال لے گئے۔ شامیر کی حالت دیکھ کر ہانیہ کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ وہ تو اس کے ساتھ ہسپتال بھی نہیں گئی،
اسے سب کچھ یاد آنے لگا، کیسے شہوار کے ساتھ جو ہوا تھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے شامیر بھی خود سے دور جاتا محسوس ہونے لگا۔ وہ تو بس اسے خود سے قریب کرنا چاہتی تھی، جو اس نے وہ سب کیا تھا جسے سن کر کسی کی بھی روح کانپ جاتی ہے۔ جب ہانیہ اپنی عدت پوری ہونے کے بعد پہلی دفعہ شہوار کے گھر گئی تو شہوار نے اسے اس کی تصویریں دکھائی تھیں جو اس کی شادی کے البم میں تھیں۔ اسی دن اس نے شامیر اور شہوار کی سٹیج والی ایک تصویر اس سے مانگ لی تھی اور اس نے خوشی خوشی دے دی تھی۔ اس کے بعد جو بھی ہوا وہ سب ویسے ہی ہوا جیسا وہ چاہتی تھی۔ گھر آ کر سب سے پہلے اس نے ان کی تصویر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور دونوں کو الگ کر دیا، جو وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ اس نے مختلف سحر عشق کرنے والے جادوگروں کے بارے میں آن لائن پڑھا تھا اور اب اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا ان میں سے کسی ایک سے مل کر اپنے ناپاک ارادوں کو پائے تکمیل عمل تک لانے کا۔ ان گندی جگہ پر جانے میں اسے ذرا بھی خوف نہیں آیا اور اس نے شہوار کی تصویر اس جادوگر کو دے دی تھی جس پر وہ اپنے کالے جادو کی مدد سے جانے کون کون سے عمل کرتا تھا۔ وہ جیسا جیسا کہتا گیا وہ کرتی گئی۔ چاکلیٹ، گڑیا یا دیگر کھلونے جو بھی وہ لے کر شہوار کے گھر آتی تھی، سب میں اس کا سحر شامل ہوتا تھا۔ ان چیزوں کی شروعاتی مراحل میں اس نے اپنی سب سے عظیم ہستی اپنی ماں کو کھویا تھا، کیونکہ سحر عشق کرنے والوں کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جس صبح اس کی ماں بستر سے اٹھ نہیں سکی تھی وہ کوئی اور رات نہیں تھی، وہ وہی رات تھی جب اس جادوگر نے ہانیہ کو قبرستان سے قبر سے ہڈی نکال کر لانے کے لیے کہا تھا اور وہ اپنی ماں سے چھپ کر گئی تھی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اگلی صبح اسے خود اپنی ماں کی قبر کھدوانی پڑے گی۔ اسے اس وقت تو اپنی ماں کی موت میں بھی اپنی آزادی نظر آئی تھی، نہ اس نے یہ سوچا کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے اسے ماں جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ پھر شہوار سعودی عرب جیسے مقدس شہر چلی گئی اور اس کے اور ہیرا کے جسم میں پھیلا سارا جادو حرم کی شفاف زمین پر طواف کرتے ہوئے زائل ہو گیا۔ ہانیہ کو بھی اس کے بھائی لندن لے گئے، جہاں جا کر بھی وہ اکیلی ہی تھی، کیونکہ دونوں بھائی بھابھی ورکنگ تھے اور وہاں کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھاتی ہوئے اس نے لندن کے مشہور لو اسپیل کاسٹر سیموئل ملفوئے سے مل کر پھر سے وہی سب کرنا شروع کیا۔ لندن سے واپس آ کر بھی وہ ان سے مستقل رابطے میں رہی اور نہ جانے کتنے ڈالرز پھینکے اس نے اپنی اس خوشی کو پانے کے لیے۔ وہ ساری میٹھی چیزیں جو وہ شہوار کے لیے بناتی تھی، اس میں کتنی گندی چیزیں وہ جادوگروں سے ملانے کو کہتا تھا۔ موت کا وقت، دن، تاریخ کوئی نہیں بدل سکتا اور شہوار کو اسی طرح اس دنیا سے جانا تھا۔ کوئی جادو کسی کو مار نہیں سکتا اگر وہ لوہے محفوظ میں درج نہ ہو۔ مگر ہانیہ کو یہ سب کیا پتہ، وہ تو اسے جادوگر کا کرشمہ ہی سمجھ رہی تھی۔ سب کچھ کر کتنے سالوں بعد، کچھ دن پہلے اس نے شامیر کو اپنا اسیر بنانے کے لیے سموئل ملفوئے کو اتنے سالوں بعد پھر سے ای میل کی اور شامیر کی تصویر بھی بھیجی تھی۔ اس کے بعد یہ سب ہوا جو وہ برداشت نہیں کر پائی، کیونکہ وہ شامیر سے عشق کے دعوے کرتی تھی جس میں اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ بس اس کے سامنے رہے، زندہ سلامت رہے، اور آج اس نے یہ کیا کر دیا؟ سحر عشق جو کبھی کوئی عشق کرنے والا نہیں کر سکتا۔ 1 ہفتے سے شامیر ہسپتال میں تھا۔ ڈاکٹر اسے ایکیوٹ فوڈ پوائزننگ کا کیس کہہ رہے تھے۔ اس کی ماں ہسپتال میں اس کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ ہانیہ اسپتال جانے کی ہمت کہاں سے لاتی؟ وہ گھر پر ہی اکیلے روم میں بیٹھی اپنی ساری چیزوں کو ادھر سے ادھر پھینک رہی تھی۔ ہیرا قرآن پاک حفظ کر رہی تھی اور یہ بھی شہوار کی خواہش تھی کہ وہ حافظہ بنے۔ آج وہ اپنے ابو کو دیکھنے دادا جان کے ساتھ ہسپتال بھی گئی۔ ڈاکٹرز نے درد کو کم کرنے کے لیے نیند کے انجیکشن دے کر شامیر کو سلایا ہوا تھا۔ ہیرا نے اپنے نازک ہاتھوں سے اپنے باپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ مخصوص صورتوں کی تلاوت کی اور آیت الکرسی کا دم بھی کیا۔ کچھ دیر مزید بیٹھ کر وہ وہاں سے گھر چلی آئی۔ ہانیہ تو کانچ کے برتن توڑ رہی تھی، اسے توڑنے میں کافی لطف آ رہا تھا۔ 1 ہفتے سے وہ اپنے کمرے میں چپ چاپ صدمے کی حالت میں تھی۔ شور و غل کی آواز پر ہیرا کمرے سے باہر آئی، جو تھوڑی دیر پہلے ہی اسپتال سے آئی تھی۔ اس نے حیا کو سب کچھ تہس نہس کرتے ہوئے دیکھا۔ تبھی ہانیہ کی نظر ہیرا پہ پڑی اور وہ اس کی طرف ایسے جھپٹی جیسے کوئی جنگلی جانور اپنا شکار دیکھ کر اس پہ جھپٹتا ہے۔ وہ اس کا گلا دبا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ناپاک عمل کی ساری داستان بھی دہراتی جا رہی تھی۔ وہ 9 سالہ بچی ایک پاگل عورت کی زد میں آ چکی تھی جو اسے یہ بتا رہی تھی کہ وہ اس کی ماں کی قاتل ہے اور اس کے باپ کو اس حالت تک پہنچانے والی بھی وہی ہے۔ تبھی اس نے اپنا ہاتھ پر ایک بھاری ہاتھ رکھا ہوا محسوس کیا جو اس کا ہاتھ ہیرا کے گلے سے چھڑا رہا تھا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، شامیر ہی تھا۔ وہ اور اس کی ماں ساری داستان ہانیہ کی زبانی سن چکے تھے۔ ہیرا کے جانے کے بعد جیسے ہی شامیر کو ہوش آیا، اس نے گھر جانے کی ضد شروع کر دی۔ وہ اب پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ بار بار گھر جانے کی ضد پر ڈاکٹر نے تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ جانے اسے کیا جلدی تھی کہ وہ گھر بھاگا چلا آیا۔ اس کی ماں بھی اس کے ہمراہ اس کی ناسمجھی پر اسے سمجھاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھیں، جہاں انہوں نے وہ خوفناک منظر دیکھا۔ شاید یہ سب کچھ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا اور شامیر کو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو بچانا تھا۔
شامیر کو دیکھ کر ہانیہ زور زور سے گلا پھاڑ کر ہنسنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ شامیر کو یہ بھی کہتی جاتی تھی، میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ شامیر نے حقارت بھری نظروں سے دیکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ اس کی محبت، اس کی خوشیاں، اس کی ہم سفر اور خود اس کو اس حالت تک پہنچانے والی، کیونکہ پچھلے 7 سالوں میں وہ صرف زندہ تھا، اس کی زندگی کہیں چلی گئی تھی اور اس سب کی ذمہ دار اس کے سامنے تھی، مگر وہ اتنا کم ظرف نہیں تھا کہ ایک عورت پہ ہاتھ اٹھاتا۔ اس نے تو پولیس کو بھی فون نہیں کیا بلکہ پاگل خانے فون کر کے ایمبولینس بلا لی۔ نرس اسے کھینچ کر ایمبولینس میں بٹھانے میں لگی تھی اور وہ کہتی جاتی تھی، میں تم سے محبت کرتی ہوں شامیر۔ ہیرا بی بی شامیر کے گلے سے لپٹی کانپ رہی تھی۔ ہانیہ کو تو ہوش ہی نہیں تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شہوار شامیر سے لپٹی ہوئی ہے اور وہ بالکل تہی دامہ رہ گئی ہے۔ کچھ سال بعد شامیر کے ایک نئے ناول دی ہڈن ٹروتھ نے مارکیٹ میں ہلچل مچا دی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کتاب میں شامیر نے کتنے راز چھپائے تھے، وہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی زندگی کی آخری کتاب تھی جو کہ صحیح معنوں میں اس کی آٹو بایوگرافی تھی۔ اس میں کردار سارے مختلف تھے مگر وہ شہوار، شامیر اور ہیرا کی کہانی تھی۔ اپنی آخری کہانی لکھ کر وہ اپنی بیٹی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ مکہ کی اس پاک سرزمین پہ خانہ کعبہ کے سامنے شہوار کے نام سے عمرہ کرنے کے بعد کھڑا تھا۔ اس نے آج ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزارے گا، اپنی بیٹی کو اپنا سارا وقت، اپنی ساری توجہ دے گا۔ اسے کہیں نہیں جانا تھا، باقی کی زندگی اسے یہیں گزارنی تھی اپنوں کے ساتھ۔ اچھا جی، تو یہ چھوٹا سا افسانہ ہو گیا کمپلیٹ، اور شروع کی کہانی جو تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی، آخری والے جو تھے پیجز وہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ تھے۔ مالا کے ساتھ میں نے اس کو کافی ریلیٹ کیا ہے، وہ جو سیر عشق والا جو تھا نا اس میں ٹاپک، وہ والا سیر عشق یار ہوتا ہے۔ یہ میں نے بھی پہلی دفعہ مالا میں ہی سنا تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی، اور یہ ہوتا تھا، یہ بہت پہلے ہوتا تھا، یہ مرد کیا کرتے تھے عورتوں پہ۔ اب مرد کر سکتے ہیں تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں، کون نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے کہ آپ کسی کو نا جادو سے اپنے وش میں کر لیتے ہیں، لیکن اس وش میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وش بہت کم عرصے کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت 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 خراب ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بعد کی نہیں سوچتا، سب کو پریزنٹ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ پریزنٹ میں یہ مجھے بندہ چاہیے، بس مجھے چاہیے، اور وہ پھر ایسے گھٹیا کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ خیر، ان گھٹیا کاموں کا کبھی بھی جو رزلٹ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا تھا یہ افسانہ، مجھے تو کافی اچھا لگا۔ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا؟ اچھا، ایک مجھے اور ناول ملا ہے جادو والا، لیکن وہ لانگ ناول ہے، اور میں اس کو شروع کرنا چاہ بھی رہی ہوں اور نہیں بھی چاہ رہی۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں صرف شارٹ ناولز پڑھ رہی ہوں، فرت اشتیاق کے، نکھت عبداللہ کے، میمونہ خورشید کے، سائمہ اکرم چودھری وغیرہ کے، اچھی رائٹرز ہیں یہ ساری، تو میں وہ کر رہی ہوں۔ اور میرا یہی ہے کہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں نا سب اپنے چینلز کے ساتھ، تو میں بھی وہی کر رہی ہوں۔ میرا یہ دل ہے کہ دسمبر میں صرف اور صرف شارٹ ناولز پڑھوں، لیکن وہ ایک لینتھی ناول مجھے ملا ہے جادو والا، اور میں اسے پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ کیا کروں آپ مجھے بتائیں، وہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ تو جس کے زیادہ ووٹ ہوئی ہے وہ کر لیں گے، اب نہیں کیا تو جنوری میں کروں گی، پر کروں گی ضرور وہ۔ اچھا، جادو والا تو ہم پتہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، پر اس کے ریلیٹڈ ہی ایک ناول ہے دشت جنون، آمنہ ریاض کا، بہت لینتھی ناول ہے، 25 کے 26 اس کی ایپیسوڈز ہیں، بہت لینتھی ہے اور بہت 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 اچھا ہے۔ اتنا اس میں سسپینس ہے، اتنا زیادہ شروع سے ہی ایک بدرو ہے کہ وہ بندوں کو قتل کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، اور وہ بڑا ہی مزے کا یار ناول ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا ہوا تو آپ کو یہ ڈسکرپشن میں تو خیر نہیں، اس کو آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا، میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہے، آپ وہ پڑھیں۔ اس میں ایک کریکٹر ہے خوش نصیب کا، آئے ہائے ہائے، اتنا پیارا کریکٹر ہے، اتنا پیارا، وہ آپ کو بڑا پسند آئے گا۔ تو وہ اپنے اگر پہلے سے نہیں پڑھا ہوا یا سنا ہوا تو وہ ضرور چیک آؤٹ کریں، وہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، جادو جن ٹائپ والا، لیکن ہارر نہیں ہے، مزے کی بات، تو اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا۔ اللہ حافظ۔